خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سبحان سے اللہ، بھی سبحان نہیں اللہ، جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، شروع سے آپ تک آپ نے یک بعد دیگرے خوبصورت انداز اور لب و لہجے میں نعت و منقبت اور تقاریر ملاحظہ فرمائی۔ لگ بھگ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ اس محفل کی آخری کڑی کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس بستی میں پہلی مرتبہ آج میری حاضری ہوئی ہے، اور اس کی پوری ذمہ داری مداح خیر الانام بھائی شان عرب صاحب کے سر جاتی ہے۔ میں تو آج آیا نا یہاں تک تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں شان عرب، کہاں شہرتیں، اور کتنی دور رہتے ہیں کر کے۔ یہ وہ لہجہ ہے کہ جو صرف اتر پردیش نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اسی نام سے جانا پہچانا بھی جاتا ہے۔ کبھی اڑیسہ، کبھی بنگال، کبھی بہار، یہ سفر مسلسل رہتے ہیں، اور پھر خیال آتا ہے یہ ساری رب کی قدرت ہے، وہ چاہے تو مٹی کو ستارہ بنا دیتی ہے، سب کچھ اسی کی قدرت کی زیر اہتمام ہے سارے کام۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے آپ کے علاقے کے نام کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا دیا ہے، اور آج کی تاریخ کے لیے بھی انہوں نے یہی بولا تھا کہ میرا ہی گاؤں ہے۔ اس گاؤں کو اپنا گاؤں بتایا، تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کا ان سے کتنا گہرا رشتہ ہے۔ ہاں، تو بس ان کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے، کمیٹی والوں کی محنتیں، اللہ تمام اراکین کمیٹی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور تمام انتخابات آپ کے بہت عمدہ رہے۔ نقیب اہل سنت علی جناب محترم یوسف رضا سنبھلی صاحب قبلہ، یہ وہ نقیب ہے جو عرس رضوی کے اسٹیج کا نقیب ہے، جن کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے عرس رضوی کے ایام میں۔ اتنے بڑے نقیب کا انتخاب آپ نے کیا، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو حضرت علامہ مولانا شاداب رضا نعیمی صاحب قبلہ، ان سے بھی خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت کی ہے۔ بس آپ سے میری اتنی گزارش ہے، جتنی بھی دیر سنیں، ابھی یہ لازم نہیں ہے گھنٹہ ہی بات ہو، اگر آدھا گھنٹے بھی بات ہونا تو بس تھوڑی سی محبتوں کے ساتھ آپ کو سننا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جو احباب ہمارے ادھر بیٹھے نا، ادھر بات کرنے کے لیے منہ گھمانا زیادہ پڑے گا، اگر یہ سامنے آ جائیں تو بات کرنے میں تھوڑا سا ذرا اچھا لگے گا۔ اچھا، ابھی بھی کہیں کہیں یہ رواج رہ گیا ہے کہ کسی کو مجمع میں بلاؤ تو گھر جانے لگتا ہے، لگتا ہے ابھی اس علاقے میں دین دیر سے آیا ہے، بہت پیچھے چل رہے ہیں ابھی آپ لوگ، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن ابھی بھی ہم شامیانے سے ٹیک لگا کے کھڑے۔ میں نے آگے بلایا تھا تو بہت پیچھے چلے گئے اور لوگ، اس سے بہتر تھا یہیں رہتے، تھوڑا قریب میں تو تھے، تھوڑا قریب میں تھے۔ بھائی آپ لوگ ذرا اٹھ کے آگے آ جائیں، کیونکہ اچھے چہرے سامنے ہوتے ہیں تو بات کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ وہی آئیں جو سننے کے شوقین ہوں اور سننا جانتے ہوں، باقی لوگ پیچھے بیٹھے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی مصرع یاد ہے، وہ کہا تھا نا شہر کا شہر تمہارا تو نہیں ہو سکتا، تو بس چند لوگ ہوں، اللہ سلامت رکھے۔ جو لوگ اٹھ کے آئے ہیں، اللہ انہیں اسی سال حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے۔ آمین۔
جو اٹھ کے ہی رہے انہوں نے آمین بھی نہیں بولا. اتنا غصہ نہ کرو، بس تھوڑی دیر برداشت کر لیجئے گا. آپ نے بھی بہت خوبصورت گفتگو سن لی ہے، اور تقریر کے فوراً بعد تقریر کا ہو جانا نا تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ مرے پہ اور دو لاتے سوار کر دی. ہاں، اگر آپ سنیں گے تو بہت اچھے لوگ ہیں، اگر چلے جائیں گے پھر بھی اچھے ہیں، کیونکہ ایک تقریر تو آپ سن ہی چکے ہیں مکمل. ٹھیک ہے نا؟ اب بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہیے گا بیٹے، بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا آپ کو. ادھر بچے لوگ بہت بول رہے ہیں. میں آپ کو بچوں ایک بات بتا دوں، جن کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جلسوں میں باتیں نہیں کرتے. کیا بات. اب اگر آپ بولیں گے تو آپ کے بولنے اور نہ بولنے سے آپ کے ماں باپ کا پتہ چلے گا. آپ اگر خاموش رہیں گے انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے ماں باپ کی تعریف ہوگی. جی جی. اور آپ اگر جھگڑا کریں گے لوگ کہیں گے پتہ نہیں ماں باپ نے یہ بھی نہیں سکھایا حضور کی محفل میں کیسے بیٹھا جاتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا؟ اب صرف ذرا بچے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بڑے بڑے نہیں، میں نے بچوں سے کہا تھا پہلے. ہاں، نہ بھی بہت بڑے ہو گیا. یہی تو کمی رہ گئی ہم لوگوں میں، ہم 25 سال کے بھی بچے ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، اب سارے بولیں ذرا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہ ہے دامن یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. واہ واہ واہ. عزیزان ملت اسلامیہ، حالات، دور، ماحول جی جی. اور ہماری اپنی روش، یہ سب ہمارے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. جی جی. یقین جانیں ہم 365 دن میں 400 تقریریں تک کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے دن زیادہ ہے، دن کم تقریریں زیادہ، تو کبھی کبھی دن میں بھی کرتے ہیں جب رات میں وقت نہیں ملتا. تو ہم ہندوستان دیکھ رہے ہیں. جی جی. آج ہم جس علاقے میں ہیں نا، یہ علاقہ مسلم بہول چھیتر کہلاتا ہے. بہت غور سے میری بات سنیے گا، مجھے امید ہے میری باتوں پہ سبحان اللہ بھی آپ نہیں کہیں گے، کیونکہ میں باتیں اتنی کڑوی چھیڑنے جا رہا ہوں. میرا اپنا اصول ہے، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. جی جی جی. کیا بات ہے. مجھے یہ عادت نہیں ہے چاپلوسی کر کے، میٹھی باتیں کر کے، فری میں جنت بانٹ کے پیسے رول کے نکل لوں. میرا اصول ہے اتنا کڑوا بولوں کہ قبر تک میری باتیں یاد رہنی چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس اصول کے ساتھ بالکل وفا کروں. یہ جتنا چھیتر ہے ہمارا، یہ مسلم بہول چھیتر کہلاتا ہے. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، صحیح بتاؤں تو ہمیں پروائی اور پچھادیے کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ حقیقت بول رہا ہوں، ہمیں پروائی اور پچھادیے کا پتہ ہی نہیں ہے. ہماری مثال اس شخص کی طرح ہے جو چوٹ لگنے پہ تھوڑا سا رویا اور درد ختم، بات ختم. یا پھر اس کمزور گھوڑے کی طرح ہے جس کے چابک لگا، دوڑا، جب چابک کا اثر ختم پھر وہی رفتار گدھوں والی. ہم ایسے ہو گئے، اور مزاج ہمارے اتنے اعلیٰ ہیں کہ ہم اپنی ہی اصلاح کسی کے منہ سے سننا نہیں چاہتے. بہت اچھا انتخاب کیا اور بڑی خوبصورت گفتگو شاداب صاحب کی رہی، اصلاحی گفتگو رہی. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جلسے جب بھی کریں نا، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کو آپ کے منہ پہ برا کہنے کی جرت رکھتے ہوں. کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جو چٹکلے سنا کے، موج کر کے، ہنس کے ہنسا کے، وقت ضائع کر کے گھر جا کے سو جائے اور تمہیں بھی سلا دے. یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی والوں کو. اور جلسہ بھی آسان نہیں ہوتا ہے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے ٹہلے نکل لیے، دیکھیے جلسہ کتنا مشکل ہے. جلسہ کرنے والوں سے پوچھیں. جلسے کی عمر صرف اتنی نہیں جتنے وقت سے یہ ٹینٹ لگا ہے. جلسہ اتنے گھنٹوں کا نہیں جتنی دیر ممبر لگا رہے گا.
جلسے کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ جب سے تاریخ رکھی جاتی ہے اس وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور جب تک اس کا اثر رہتا ہے تب تک اس کا انجام ہوتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے جلسے کی عمر. اور لیکن پتہ ہی کیا، تھوڑی دیر آئیں گے ٹاٹ دیکھیں گے کچھ لوگ، بڑی مٹی تھی جھاڑو نہیں لگوائی گئی، اور یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے 10 روپے جلسے میں نہیں دیے ہوں گے. جی جی اور مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ مسئلے یہ ہوتے ہیں جلسہ کل ختم ہوگا، نکل کے کہے گا حساب لو بھائی گڈو سے، کوئی کہے گا اب تو بتیرے بچ گئے ہوں گے، بتیرے بچ گئے ہوں گے. اگر کمیٹی والا کل کو موبائل خرید لے تو وہ کہے گا قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جلسے کے پیسوں سے خریدا گیا ہے. جی جی. یہ کنڈیشن ہماری ہے. اور کئی ابو الہونک ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ان جلسوں کا فائدہ کیا ہے. میں ان بے وقوفوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ جلسہ آج نہیں، یہ جلسہ 1400 سال پہلے سے ہو چکا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. جس جلسے کا تذکرہ، جس محفل کا تذکرہ، جس دعوت کا تذکرہ ابھی بھائی شاداب نے کیا اور کہا تھا، مصطفیٰ نے کہا تھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہے وہ تم کو آ کے ختم کر دے گا تو کیا مجھے سچا مانو گے؟ تو سبھی نے کہا تھا انت صادق، تم سچے بھی ہو امین بھی ہو، جو کہتے ہو کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو. یہ مصطفیٰ پہلا اعلان کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی زندگی کا پہلا جلسہ ہے جو آقا کریم نے مکے کی دھرتی پہ کیا تھا. اس جلسے کا اثر بھلے کسی پہ ہو نہ ہو شیر خدا مولائے کائنات پہ ہو گیا تھا. آج تک وہی جلسہ ہوتا چلا رہا ہے. ابلیس کی اولادیں جتنا چاہے طاقتیں لگا لے، نہ جلسہ کل بند ہوا تھا، نہ آج بند ہوگا، نہ صبح قیامت تک بند ہوگا. اس لیے کہ محفل جہاں بھی سجے گی اس کی صدارت مدینے والے مصطفیٰ کرتے رہے. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا فیض کا دریا، نعرہ حیدری. میں آپ سے گزارش کروں خدا را کوئی ہمارے بیچ اگر ایسا بندہ ہے نا تو جلسوں کے حوالے سے یہ خیال نہ کرے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. نہیں تم جاؤ جاؤ، تم نہیں جاؤ. توجہ ہے سارے لوگوں کا؟ کہیں نہ کہیں ابلیس پہنچ ہی جاتا ہے ڈسٹرب کرنے کے لیے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے. میری بات بہت غور سے سنیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اتنے فائدے میں سچ بتاؤں، جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے ان علاقے کے لوگوں کو صحیح سے کلمہ تک یاد نہیں. جی بے شک. میں ایک گاؤں میں گیا تھا بہار کے، ان لوگوں نے بتایا یوسف بھائی، انہوں نے بتایا کہ جب سے ملک آزاد ہوا ہے آج تک کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا ہمارے گاؤں میں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہا جوانوں کی کوئی سنتا نہیں، اگر جوان قدم بھی اٹھا لیں تو بڑے بوڑھے انہیں تھپ تھپا دیتے ہیں. میں پہنچا، میں نے کہا پھر مجھے کیوں بلایا آج جلسہ کیسے؟ کہا تمہیں سنتے سنتے لوگوں کے دل میں آیا کہ ایک بار اسے سامنے سے سننا چاہیے. واہ سبحان اللہ. میں نے کہا اچھا. میری عادت ہے میں کبھی کبھی جب نئے علاقوں میں جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں بھائی کمیاں کیا کیا ہے. ان لوگوں نے کیا بتایا سنے کان کھول کے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں آج بھی ہولی دیوالی پہ مسلم عورتیں پیپل پہ جا کے پوڑی چڑھاتی ہیں. معاذ اللہ. لوگ پوچھتے ہیں جلسوں میں کیا ہے؟ جلسوں میں کیا ہے؟ سنیں اور کان کھول کے سنیں. سرکار بغداد، سرکار غوث پاک. کون غوث پاک؟ جو قم باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. بیٹے کس کے ہیں؟ شیر خدا کے. خاتون جنت کے لختے جگر ہیں. بے شک. آپ سوئے خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا عبد القادر جی نانا کا درس دیتے ہو تقریر نہیں کرتے؟ حضور مجھے تقریر نہیں آتی. فرمایا زبان کھولو. آپ نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اگلے دن سوئے مولائے کائنات مولا علی آ گئے.
منہ کھولو. کہا کیوں؟ کہا کل مصطفیٰ نے لعاب ڈالا تھا، آج علی لعاب ڈالنے آیا ہے. حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا، اپنا تھوک سرکار غوث پاک کے منہ میں ڈالا. اور جب 6 مرتبہ ڈالا، غوث پاک کہتے ہیں حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا. مسکرا کے کہنے لگے عبدالقادر میں علی ہوں، نبی نہیں ہوں. میں گنتی میں بھی نبی کی برابری نہیں کر سکتا ہوں، بے شک گنتی میں بھی وہ نبی کی برابری. اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں، کہتے ہیں بس اس لعاب کا اثر تھا کہ جہاں 4 لوگ نہیں ہوتے تھے پھر 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا سبحان تھا. اللہ ہاں، اور یہ سرکار غوث پاک نے پھر تبلیغ کی تقریر کے ذریعے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اور مجھے لوگ جانتے ہیں، بری لگے یا بھلی، میں منہ پہ کہہ کے جاتا ہوں، میں زیادہ تر بوڑھوں سے بات ہی نہیں کرتا ہوں ٹارگیٹ کر کے. میں جانتا ہوں جو درخت موٹے ہو جاتے ہیں پھر وہ جھکا نہیں کرتے، اکھڑا ہی کرتے ہیں. میں اس لیے ان پودوں سے بات کرتا ہوں جن میں مڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے. سبحان اللہ اور ڈاکٹر اقبال نے جوانوں کے بارے میں کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. بے شک سبحان اللہ اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ آپ اصول برقرار رکھیے. ضروری نہیں ہے میں آؤں، یہ آئے، یہ آئے، یہ آئے، کوئی بھی آئے، کسی کو بھی بلا کے ایک جلسہ حضور کے نام کا ضرور ہونا چاہیے. جی بے شک اس کی برکتیں جانتے ہیں. فرمایا گیا جس زمین پہ حضور کی محفل سجتی ہے اللہ ہر آنے والے کی بخشش فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. بے شک ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے نوجوانوں کو کہ جنہوں نے محنتیں کی اور اس محفل کو سجایا. اللہ اس جلسے کو اتنا با اثر کر دے کہ کم سے کم دل اتنے بدل جائیں، لوگ پوچھیں رات سے کیا تبدیلی دیکھی. کم سے کم اتنا تو بدلے، جو صبح اٹھ کے گاڑی میں ڈی جے گانے لگا کے جاتا تھا وہ صبح اٹھ کے نعت کے ترانے لگا کے چلنے لگ جائے. سبحان اللہ کم سے کم اتنی تو تبدیلی آ جائے. اور یاد رکھیے گا اگر کوئی عمل پیرا ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، ہاں، اور اگر کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی ذکر کا ثواب اللہ عطا فرما دیا کرتا ہے. لیکن امید کرتے ہیں اپنے رب کے کرم پہ انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی. انشاءاللہ ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی یہ سوچ کے نہ سنے دیکھے مولوی کتنی دیر میں مائک کے پتے اڑا رہا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب تو مائک پھوڑ کرسی توڑ سارے ہی چل رہے ہیں. یہ امید لے کے نہ بیٹھیں. یہ سوچیں اگر کوئی دل کے اندر ہمارے میل ہوگا نا، آج حضور کی محفل سے اس میل کو دھو کے اٹھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں نے ابھی کیا بات آپ سے کہی تھی کہ ہمیں پروائی پچھا دیے کا پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، وقف بورڈ، اس کے علاوہ این آر سی، اس کے علاوہ جی ڈی پی، یہ ساری چیزیں تو ہم اخبار اور نیوز سے جانیں. ہاں، یہ ساری چیزیں اخبار کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی اور ہم نے جان لی. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہماری اس پوری مسلم چھیتر میں کتنے ہمارے آئی ایس موجود ہیں اور کتنے آئی پی ایس موجود ہیں؟ یہ چھوڑ کے پھر آگے بڑھ کے مجھے بتائیے کتنے لوگوں کی کچی حویلیاں ہیں اور کتنے لوگوں کی پکی حویلیاں ہیں. برا نہ مانی، 70 سالوں میں ہماری قوم نے صرف بلڈنگیں بنائی ہے، قوم نہیں بنائی ہے. صحیح بات یہ کنڈیشن ہماری ہے. ہمارے پاس نہ آئی ایس ہے نہ آئی پی ایس ہے، کوئی بھی قابل بندہ ہمارے پاس نہیں. ایجوکیشن کے نام پر ایجوکیشن کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے. آج فخر کرتا ہے دیکھو نا، تو میں نے 4 منزل بنائی ہے، قدم رکھ دو دعا کر دو. ابے 4 تو بنی گئی، اب کیا رہ گیا؟ دعا کر دو. 4 منزل میں دعا کرانے نہیں، خالی پتھر دکھانے لے جا رہا ہے کہ جتنا پتھر لگ رہا ہے نا یہ سارا مکرانہ کا آیا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یوسف بھائی؟
دکھا دکھا کے بلا کے کہتے ہیں یہ دیکھو، اور پھر اس کے بعد پوچھو بیٹا کدھر ہے؟ کہا بس بیٹا بھی باہر گھومنے گیا ہے۔ بیٹا آیا 6 فٹ کا ٹہل کر کے، کیا کر رہا ہے بیٹا؟ کہ کچھ نہیں، بہت سمجھاتے ہیں، ذرا تم بھی تو سمجھا دو، 4 دوستوں میں پڑ گیا ہے، یہ شام کو 11 بجے تک نہیں آتا ہے، خالی رہتا آوارہ بچوں میں ٹہل لگا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ جملے یہاں نہیں یہاں لگا کرتے ہیں۔ پھر میرا دل کہتا کہ کاش تو نے یہ محنت مکان بنانے میں نہ کی ہوتی، اولاد سوارنے میں کر لی ہوتی، اس پیسے سے تم نے بلڈنگیں نہ بنائی ہوتی، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلا دی ہوتی، کاش تیرا بیٹا IAS IPS ہوتا، پھر حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا، اس کے قلم میں طاقت ہوتی، اور جب اس کا قلم چلتا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق چلتا، کسی کا ناجائز گھر نہ توڑا جاتا، کسی کی ناجائز مسجد پہ قبضہ نہ ہوتا، کسی کی زمین پہ ناجائز حملہ نہ ہوتا تو یوں اگر مصطفیٰ کا غلام قلم لے کے بیٹھ جاتا، خدا کی قسم اس کے فیصلوں میں فاروق اعظم کی جھلکیاں نظر آتی، مصطفیٰ کا کردار دکھائی دیتا، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے اگر آج کے امتی کا اخلاق ایسا ہے تو کل کے عمر کا انصاف کیسا رہا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں پڑھنے پہ دھیان دو۔ پب جی کتنے لوگ جانتے ہیں پب جی ہے؟ سبھی کو پتا ہے نا؟ ایک بھی بچا ہوا، میرے بھائی نے بتایا ایک بھی بچا ہوا نہیں ہوگا۔ اچھا وہ 10 صحابہ کے نام کتنے لوگوں کو پتا ہے جن کو حضور نے دنیا میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی؟ وہ ایک بھی نہیں ہوگا۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، وہ فطرت ہے۔ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرو نا تو وہ یاد ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم روز صبح کو کم سے کم قرآن کی 10 چھوٹی چھوٹی سورتیں اپنے موبائل سے سنا کریں، روز سنتے سنتے، تاکہ تلفظ کے ساتھ ہمیں وہ اچھے سے یاد بھی ہو جائے۔ لیکن ہم ان کاموں پہ دھیان نہیں دیتے۔ نوجوانوں اپنی روش کو بدلو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور اس دھوکے میں قطعی مت رہنا کہ تمہیں زندہ رکھا جائے گا۔ دھوکے میں مت رہنا کہ تم مسلمان ہو تو تم زندہ رہو گے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر اس کے دین کی قدر نہ کی تو وہ تمہیں مٹا کر کے تم سے اچھوں کو تمہاری جگہ پہ لا کے رکھ دے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر روش نہیں بدلی تو مولی گاجر کی طرح کٹ جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ سچے مسلمان بن جاؤ، موت کا فرشتہ خود تمہاری حفاظت کرنے لگ جائے گا۔ سارے لوگ حضرت علی کو جانتے ہیں نا؟ کتنے جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں نعرہ حیدری یا علی، اور زور سے نعرہ حیدری یا علی۔ سارے ہی جانتے ہیں نا۔ اب رک کے ایک بات کہوں، مولا کائنات کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے حیدر قرار کا جی کا ایک کام کریں، دشمن زیادہ ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ایک دستہ رکھ لیں۔ حضرت علی نے کہا کیوں؟ کہا کہ تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے، ورنہ کہیں کوئی آپ کو شہید نہ کر دے۔ حضرت علی نے کہا تھا وہ 10 لوگ بچا لیں گے، کیا بات، بچا لیں گے، کہا رکھ لینا، جان کی حفاظت رہے گی۔ فرمانے لگے علی کا عقیدہ یہ ہے جب تک موت نہیں آئی ہے نا تو موت کا فرشتہ خود میری حفاظت کرے گا، بے شک، اور جب آئے گی تو 7 تالوں میں بھی بند کر دو گے تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک۔ یہ یاد رکھیے، جب ہمارے یہ عقیدے ہیں، ہم مولا کائنات کے ماننے والے لوگ ہیں، آپ سے میں اتنی گزارش کروں گا اپنی روش بدلیں، طریقے بدلیں، اصول بدلیں، اور حضور کے سچے غلام بننے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہے نا ہماری قوم کو پہنچ رہا ہے، وہ پہنچ رہا ہمارے اختلافات کی بنیاد پہ، بے شک، ہمارے اختلافات ہمارے جھگڑوں کی بنیاد پہ پہنچ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دلوں میں جگہ نہ ہونا، صحیح بات، دلوں کا میل، دلوں میں حسد، بغض، کینہ، یہ ایک دوسرے سے جھگڑے کی وجہ ہے۔ جب تک دل صاف ہو کر کے حضور کے عشق کا مدینہ نہیں بنے گا نا، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ غلطی ہماری بھی رہی ہے یوسف بھائی، جس نے اٹھ کے پیسے دے دیا، ہم نے کہہ دیا جسے جنتی دیکھ رہا ہے اسے دیکھ لے، ایسا لگا جیسے جنت کا ٹکٹ ہمارے ہی پاس تھا۔ صحیح بات ہے، غلط، ہم نے ماحول بگاڑ کے رکھ دیا، ہم نے لوگوں کے ذہن خراب کیے، جھوٹی تعریفیں کر کر کے، صحیح بات، ایک قسم کی دلالیاں کی لوگوں نے منبر پہ بیٹھ کے،
جیسا بھی رشوت کا پیسہ تھا کہا جنتی ہے، سود کا پیسہ تھا جنتی ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھی ہے، جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بتا کے جا رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک بات میری کڑوی رہے گی، لیکن یاد رکھنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کیا کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر کبھی مریض سے پوچھ کے نہیں دیتا ہے گولی میٹھی کھانی ہے کہ پھیکی کھانی ہے، وہ مرض دیکھ کے دیتا ہے۔ اگر اس مرض کا علاج کڑوی گولی میں ہے نا تو پھر وہ کڑوی کھانی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا جو گولیاں کڑوی نہیں کھا پاتے نا پھر ان کے انجیکشن لگا کر دے۔ اب بتاؤ تکلیف گولی سے زیادہ ہے کہ انجیکشن سے؟ ہاں بیٹے سمجھدار ہے مسئلہ میرے بھائی، اس لیے میری تھوڑی سی کڑوی باتیں برداشت۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو نفرتیں ہیں نا یہ ختم کریں۔ آج گاؤں گاؤں پارٹی بندیاں ہیں،